اب جب انسان نفس امارہ میں ہوتا ہے تو بہت سارے میلانات انسان کے چینج ہوتے ہیں، بہت سارے رجحانات چینج ہو جاتے ہیں، انسان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، انسان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. پھر انسان جو ہے ہر وقت برائی کی تھنکنگ ہوتی ہے، برائی کے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے. پھر انسان کے کیا کہتے ہیں کہ دل و دماغ پر جو ہے نفسانی خواہشات کا، بری خواہشات کا بت جو ہے وہ سوار ہوتا ہے. تو ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کس نفس میں ہیں. اگر بندہ پھر نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو، وہ پھر بندہ نفس لوامہ میں منتقل ہو جاتا ہے. نفس لوامہ پھر کیا کہتا ہے کہ انسان کو ملامت کرتا ہے. اگر انسان برائی کی طرف رغبت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، خبردار یہ برا کام ہے، اس کی طرف نہ جا. پھر انسان کے اندر حیا آتی ہے، وہ پھر نیکی کی کاموں کی طرف رغبت اختیار کر کے خود کو اتنا مضبوط و مستحکم کرتا ہے کہ پھر وہ نفس امارہ کی طرف نہیں جاتا. پھر اس میں عبادتیں ریاضتیں کرتا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے، لوگوں کے متعلق خیر خواہی کا جذبہ آتا ہے، سوسائٹی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک اچھا کام کروں تاکہ لوگ مجھ سے مستفید ہوں. سوسائٹی کے لیے بہت اچھی اویرنس کا کام کرتا ہے، شعور کا کام کرتا ہے. اگر اس کے اندر قلب و ذہن میں ابھی تک یہ شعور ڈیولپ نہیں ہوا تو اس طرح سمجھیں وہ ابھی تک نفس امارہ میں منتقل ہے. پھر نفس امارہ میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود مفاد پرست ہوتا ہے. نفس امارہ میں بندہ خود مفاد پرست ہوتا ہے. جب بندہ اس نفس سے نکلتا ہے نفس لوامہ میں تو پھر بندہ مفاد پرست نہیں ہوتا، پھر بندہ خدا پرست ہو جاتا ہے. جو کام سر انجام دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کام سر انجام دیتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کی خاطر جو ہے کام سر انجام دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جسٹ میرا مفاد نہ رہے، لوگوں کا بھی مفاد رہے، سوسائٹی کا مفاد رہے. ہر معاشرے کے ہر طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایسا سمجھیں ایک اچھا کام سر انجام دیتا ہے، وہ خیر خواہ بن جاتا ہے. اور بہت سارے ہمارے صوفیہ کرام، اولیاء کرام گزرے ہیں، وہ ملامتی صوفیہ بھی ہوئے ہیں، یعنی خود کو ملامت کرتے تھے. نفس اگر حملہ کرتا وہ خود کو ملامت کرتے، پھر نفس جو ڈیگریڈ ہو جاتا، نفس ہمارا قتل ہو جاتا. پھر مجاہدے کرتے کرتے پھر وہ کیا ہوتے کہ پھر وہ نفس ملہمہ میں منتقل ہو جاتے. اب دیکھیں ایک خودی امارہ تھی، دوسری خودی کیا ہوئی لوامہ. پھر خودی لوامہ سے بندہ نکل گیا تو پھر خودی ملہمہ میں جو منتقل ہو گیا. جب خودی ملہمہ میں بندہ منتقل ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے قلب پر القاء ہوتا ہے، اس بندے کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. پھر ایسا سمجھیں وہ اس بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پھر کلام کرتی ہے. جب نفس میں اتنی اصلاح آ جاتی ہے، نفس لوامہ سے بھی سفر طے کرتے پھر ملہمہ میں منتقل ہو جاتا ہے. پھر اس طرح سمجھے وہ روحانی طور پر اس طرح سمجھیں کہ اسپرچل لائف اتنی ایڈوانسمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بندہ کیا ہوتا ہے کہ روح ارتقا ہو جاتی ہے. روح ارتقا پر آ جائے پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتی ہے، اس کے قلب پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. ایسے سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے قلب پر بارشوں کا نزول ہوتا ہے. پھر اس قلب پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے اسرار و نیاز کی راز کھلتے ہیں، بھید کھلتے ہیں. ہم جب آگے ڈسکس کریں گے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھید کے حوالے سے بھی کافی ڈسکس کی ہے، وہ ہم انشاءاللہ لاسٹ میں کر لیں گے. پھر آپ آگے دیکھیں نفس ملہمہ میں بندہ آ جاتا ہے، پھر بندہ اس طرح سمجھیں اور نیکی کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے. اب لوامہ سے اور بدرجے اعلیٰ پھر بندہ اور زیادہ سفر طے کرتا رہتا ہے. اس کی قلب پر ملہم بہت ساری نیاز کی باتیں، بھید کی باتیں ملہم کی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ سکون و سرور میں رہتا ہے. تو یہاں سے بندہ اگر منتقل ہو جاتا ہے روحانی سفر طے کرتے کرتے نفس ملہمہ پر اور زیادہ محنتیں کرتے کرتے پھر وہ بندہ نفس مطمئنہ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پھر نفس مطمئنہ یعنی خود ہی مطمئنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کے قلب میں سکون جو ہے نا وہ سکون کا وہ مرکہ بن جاتا ہے. تسکین، قلب تسکین کا جو حامل ٹھہرتا ہے بندہ، وہ صاحب اطمینان بن جاتا ہے. وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی راغبۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی و جنتی. اے اطمینان پا جانے والا نفس، اپنے مولا کی برگاہ کی طرف لوٹا. پھر وہ بندہ صاحب اطمینان ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ میں فائز ہوتا ہے، خود ہی مطمئنہ میں. پھر وہ لوگ جو پریشان حال ہوتے ہیں وہ جب صاحب اطمینان بندے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو مضطرب بندے، جو پریشان حال بندے جب صاحب اطمینان بندے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی سکون کی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور سکون کی جو زندگیاں بسر بھی کرتے ہیں اور سکون فیل بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے سکون مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ بندہ نفس مطمئنہ پر فائز ہے، اس لیے تو اس کے پاس سکون کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت جو ہے نا آ چکی ہے. تو
کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح جو خودی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے اس طرح اس کے مراحل جو ہیں طے ہوتے جاتے ہیں، اس طرح بندہ روحانی سفر طے کرتا رہتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام آئے لیکن وہ صاحب اطمینان بندے ہوتے ہیں، بڑے پریشان لوگ جن کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، بڑی مضطرب کیفیات جو ہیں ان کے ہاں ہوتی ہیں، جب صاحب اطمینان بندے کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح سمجھیں وہ سکون کی زندگیاں بسر کرتے ہیں، وہ سمجھیں اطمینان بخش ان کے جو آشیان ہوتے ہیں وہ بھی سکون کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر جب بندہ اس نفس مطمئنہ سے نکلتا ہے، سفر طے کرتے کرتے نفس راضیہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب نفس راضیہ میں منتقل ہو جاتا ہے وہ پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کھانا دے، وقت کی روٹی دے نہ دے، جو بھی حالات آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، وہ بندہ کیونکہ وہ اللہ کے ہر امر پر راضی ہوتا ہے کہ میرے مولا میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہاں سے پھر سفر طے کرتے کرتے ایک مقام پہ اور آ جاتا ہے، نفس مرضیہ کا آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ نفس راضیہ میں بندہ راضی ہوتا ہے اور نفس مرضیہ میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح سمجھیں اس بندے کی وہ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ پھر چینج ہو جاتی ہیں، اس بندے کی سائیکو چینج ہو جاتی ہے، اس بندے کی نفسیات چینج ہو جاتی ہے، اس کے بندے کی قلب کا جو سکون ہے وہ اور مزید جو ہے ارتقائی سفر طے کرتے کرتے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے۔ پھر جو آخری نفس کاملہ ہوتا ہے پھر بندہ نفس کاملہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ جو نفس کاملہ ہوتا ہے وہ پھر زیادہ تر موسٹلی جو ہے وہ انبیاء کرام کا نفس ہوتا ہے۔ یہ نفوس کے مدارج ہیں، یہ خودی کے مدارج ہیں، لیکن یہ مدارج تب طے ہوں گے جب انسان ان پردوں سے، غفلت کے پردوں سے نکلے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ابھی تک پردے میں ہے اولاد آدم، خودی کسی کی آشکارا نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہے اولاد آدم کیا ہے؟ پردے میں ہے۔ جب بندہ اس پردے سے نکلے گا، غفلت سے نکلے گا تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر خودی آشکار ہو جاتی ہے، پھر نفس آشکار ہو جاتا ہے۔ کیسے آشکار ہو جاتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب نفس امارہ ہوتا ہے تو پریشان حال ہوتا ہے، برائی کی طرف انسان کا دھیان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، ہمیشہ نفسانی خواہشات کے بت سوار ہوتے ہیں، شہوات کے بت، عیش و عشر کے بت جو ہیں سوار ہوتے ہیں، اور غلط قدم کی طرف بندہ جو چل پڑتا ہے۔ تو پھر جب بندہ کیا کہتے پردے سے نکلتا ہے تو پھر اس کی خودی جو ہے آشکار ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ہر گھڑی وہ اس طرح سمجھیں نئے زمانے میں نئی صبح و شام جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے پیدا کرتا ہے۔ ابھی کیسے پردے اولاد آدم کی آنکھوں اور دلوں پر جو پردے پڑے ہوتے ہیں، جب پردہ یہ ہٹ جاتا ہے تو پھر خودی آشکار ہوتی ہے۔ جب خودی اس کی آشکار ہو جاتی ہے تو اس کی شخصیت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ تاثیر آ جاتی ہے، شخصیت میں تاثیر آ جاتی ہے۔ جب شخصیت میں تاثیر آ جاتی ہے تو پھر اس تاثیر کی بدولت وہ پھر انسانوں کے دلوں کو جو ہے بدلتا ہے۔ اس لیے تو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیا وجہ تھی؟ جتنے بھی اولیاء کرام آئے، مشائخ اعظام آئے، صوفیاء کرام آئے، تو ان کی کیا نگاہوں میں بھی تاثیر تھی، ان کی شخصیت میں بھی تاثیر تھی کہ وہ نگاہ اٹھاتے تھے، لوگوں کی حالات بدل ڈالتے تھے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام جو مدارج ہوتے ہیں یہ قرب و جوار کے مدارج ہوتے ہیں، وہ اللہ کی قربت میں آ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں آ جاتے ہیں، تب جا کر لوگوں کی حالات کو بدلتے ہیں، تب جا کر لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا بنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ ربیا وچ سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بولے شاہ رب اونا ملسی جے اپنے نفس نو مارے۔ جو اپنے نفس کو مار لیتے ہیں، جو اپنی خودی کو مار ڈالتے ہیں، نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، پھر دوسری خودی میں منتقل ہو جاتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں اللہ کے قرب کو بھی پاتے ہیں، وہ مدارج بھی طے کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنے نفس کو نہیں مارتا، نفسانی خواہشات کو نہیں مارتا، اس زندگی میں اللہ رب العزت نے جب انسان کو بھیجا تو یقیناً اس بات سے انکار نہیں کیا جاتا کہ نفس ہے، لیکن یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے جو رجحانات ہوں وہ اچھے پازیٹیو ہوں، تو پھر بہت سارے اچھے نفوس ہوتے ہیں، وہ انسان کو جو ہے نا ملتے جاتے ہیں، پھر انسان کی شخصیت بھی اس نفوس کے مطابق جو ہے نا بہتر بنتی جاتی ہے۔ نفس امارہ میں بندہ حائل ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ سائیکو لیول بھی اس کا کم ہوگا، اس کا سائیکو لیول بھی کم ہوگا، کیونکہ جب وہ نفس امارہ میں ہوگا تو برائی کی طرف اس کا رجحانات زیادہ ہوں گے، تو ان کا جو دماغ جو ہوگا وہ اپاہج کا شکار ہو جائے گا، اس کا دماغ مفلوج ہو جائے گا، کیونکہ جو یہ حافظہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جس طرح بندہ پاکیزہ ہوتا جائے گا اسی طرح انسان کا دماغ جو ہے اتنا بالکل حافظہ جو ہے بالکل تیز ہوتا جائے گا، اس کا دماغ بالکل پیور ہوتا جائے گا، وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ایجاد کرنا شروع کر دے گا، اس کی ریسرچ کی جو کوالٹی ہے وہ اور بہتر بڑھتی جائے گی، کیونکہ اس کا سائیکو اچھے لیول پر کام کرے گا،
صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دماغ کا جو حافظہ ہے جو بالکل جو کنزن ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جو گناہوں سے جتنا بچتا ہے، سیو کرتا ہے، اتنا دماغ ان کا جو اچھا ہوتا ہے، ان کی اتنی اچھی سائیکو لیول ہوتی ہے، اتنی اچھی ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت کے اسرار رموز بھی اس کے مائنڈ پر اترتے ہیں، دماغ پر، قلب و ذہن پر اترتے ہیں. پھر ان کا لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایجاد کرتا ہے، اور اسرار و رموز کے بھید بھی اس بندے پر کھلتے ہیں. اور معرفت نفس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے اولیاء کرام آئے، صوفیہ کرام آئے، وہ بہت سارے اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ولایت سے پہلے کافی چور بھی تھے. آپ دیکھیں ولایت سے پہلے کافی چور بھی تھے، ڈاکو تھے، رازن تھے، کوئی شرابی تھا، کوئی کیا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے نفس پر کیا کہتے ہیں پریکٹس کی، اپنے نفس کی تربیت کی، اور جو ہے نا محنتیں کی، ریاضتیں کی، جہد و جہد کی، ان کے نفس کے مدارج بہت طے ہوتے گئے. ایٹ لیسٹ وہ آخر کار ولایت کے درجے پر فائز ہوئے. آپ دیکھیں حضرت فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ چور تھے، ڈاکو تھے، رازن تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ سے جو ہے ڈرتے تھے، خوف کی وجہ سے خاموش ہو جاتے تھے، لوگ ہراساں تھے. لیکن ایسا وقت آیا آپ نے اللہ کے حضور توبہ کی، اپنے نفس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اسٹرگل کی. وقت آیا کہ آپ اللہ کے ولی کامل بن گئے. اور ایک ایسا وقت بھی آیا آپ جو ہے خانہ کعبہ کے مجاور بن گئے، خادم بن گئے، اور تصوف میں اعلیٰ آپ کا مقام پایا جاتا ہے. بہت سارے اثر رموز کی باتیں آپ کی تعلیمات سے ملتی ہیں. یہ کیا تھا؟ جب اثر رموز کی باتیں ملتی ہیں، حقائق و معرفت پر مبنی باتیں ملتی ہیں اولیاء کرام سے، یہ کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ وہ سارے مدارج طے کرتے آتے ہیں. نفس ملامہ میں پھر ان پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے ان کے قلب پر نازل ہوتی ہیں. پھر وہی باتیں لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا جو ہے نا ذخیرہ بن جاتی ہیں. لوگ ان سے رشد لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. لوگوں کی وہاں سے پھر ایک پرسنلٹی بن جاتی ہے، لوگوں کی شخصیت بن جاتی ہے. یہ دیکھیں پھر آپ آگے دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ولایت سے پہلے کیا تھا کہ ایک عورت پر عاشق تھے، فریفدہ تھے. آپ ان کے بنگلے پر گئے، رات کے وقت آپ ان کو دیکھنے لگے. عشاء کے وقت گئے، حالانکہ فجر کی اذان ہوئی، فجر کے وقت تک آپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. جب اذان ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہ اذان عشاء ہے، تو عورت نے کہا نہیں یہ اذان فجر ہے. تو آپ سے چیخ نکل گئی. آپ نے خود کو سمجھ گئے، بھانپ گئے کہ نفسانی خواہشات ہیں. آپ نے اس نفس امارہ کو قتل کر دیا. پھر آگے منتقل ہوتے گئے، ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے. پھر آپ ولی کامل بن گئے. بہت سارے اولیاء کرام ہوئے. اب آپ دیکھیں یہ تمام جو مراتب ہوتے ہیں یہ نفس کی اصلاح سے ہوتے ہیں. یہ سب کیا تھا؟ یہ معرفت خودی تھی. جب بندہ معرفت خودی اور معرفت نفس حاصل کر لیتا ہے تو پھر ایسا سمجھیں کہ اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے. اسی تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہی پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بلند کر، یعنی اپنے نفس کو بلند کرتا جا. جو آخری اسٹیج ہے نفس کا، اعلیٰ اسٹیج ہے، جو بالکل کامل اسٹیج ہے، اتنا بلند کرتا جا، محنتیں کرتا جا تاکہ نفوس سے آپ کے مراحل جو طے ہوتے جائیں. پھر ایک ایسا وقت بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہی رضا ہوتی ہے جو بندہ اپنے غلیظ نفس کو مارتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، جس کے باعث اس کو نیا نفس ملتا ہے، پاکیزہ نفس ملتا ہے، منزہ نفس ملتا ہے. تو اس کے بدولت پھر بندہ اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے. پھر اس کی پرسنلٹی بنتی ہے، اس کی شخصیت بنتی ہے. اس کی شخصیت میں پھر کوالٹی آتی ہے، پھر اس کے اندر ذوق تحقیق کا مادہ آتا ہے، پھر اس کے اندر تنقیدی مطالعہ آتا ہے. وہ پھر کسی کی انسلٹ نہیں کرتا، وہ ہر کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے، ہر کسی کو اچھا رسپانس دیتا ہے، ہر کسی کو ایک اچھا ریئیکشن دیتا ہے. پھر اس کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے. فلسفہ خودی کے حوالے سے اقبال رحمۃ اللہ نے جو ایک جامع جو ہمیں ایک مفہوم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی حیات کا دوسرا نام ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جب انسان کو خودی کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس طرح سمجھیں انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اس کو نئی زندگی ملتی ہے. اقبال فرماتے ہیں خودی عشق کے مترادف ہے. جس انسان کو معرفت نفس مل جاتی ہے، خودی کی معرفت مل جاتی ہے، تو اس طرح سمجھے عشق کے مترادف ہے. عشق اور خودی آپس میں مترادف ہیں. جس طرح عشق اپنے مراحل طے کرتا کرتا اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو تمام نفوس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ختم کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے، اور انسانی دل پر ایک حسن مطلع کی وہ تجلی جو ہے نا پڑتی ہے، انسان کا دل قلب جو ہے وہ منزہ ہو جاتا ہے. اسی طرح خودی اور عشق جو ہے آپس میں یہ ریلیٹڈ ہیں، مترادف ہیں. اقبال فرماتے ہیں خودی ذوق تصویر کا نام ہے. جب انسان کو خودی کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان اپنی ذات سے بھی نکل جاتا ہے،
اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے تو ظاہری بات ہے ذات سے مراد وہی نفوس آ گئے، تو پھر وہ اپنی ایک ذات سے نکلتا ہے پھر دوسری ذات میں منتقل ہوتا ہے، اس کے درجے بالکل طے ہوتے جاتے ہیں، پھر اس کی صفتیں چینج ہوتی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی جو ہے نا صفت ہے، رحیم صفت ہے، پھر بندے کے پاس بھی اس مالک کریم کی صفت کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ عطائی عکس پڑتا ہے، تو پھر بندے کے اندر بھی رحیمی کے جو ہے نا اوصاف آ جاتے ہیں، پھر بندہ بھی رحم کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے اندر رحم دلی آ جاتی ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں رحم دلی سے پیش آتا ہے، لوگوں کے لیے ہمدردی کے کام کرتا ہے، خیر خواہی کے کام کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خودی عبادت ہے۔ جب انسان کو نفس کی پہچان ہو جاتی ہے، خودی کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح سمجھیں اس کے بعد جتنے مراحل طے ہوتے ہیں وہ انسان کی عبادت پر مبنی ہوتے ہیں، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے وہ بھی عبادت پر مبنی ہوتا ہے، ورنہ انسان جو ہے عبادت نہیں کرتا، پھر انسان کے پاس شرمندگی ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی ذوق طلب ہے۔ جب انسان کو خودی کی معرفت ہو جاتی ہے تو ایسا سمجھیں پھر انسان کے اندر ذوق طلب پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی محبت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، انسانیت کی خدمت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے وہ خیر خواہ کا جو ہے ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خودی ایمان کے مترادف ہے۔ جب انسان کو جو ہے نا خودی کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر انسان ایمان کے مترادف ہے، پھر انسان صاحب ایمان بنتا ہے، اور انسان کے پاس پھر ایمان کی جتنی بھی اوصاف ہوتے ہیں وہ اس کے یہاں کار فرما ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں مومن کا مادہ امن سے نکلا ہے، جب بندہ صاحب امن ہوتا ہے تو ظاہر وہ تب ہوگا جب اس کی خودی جب اس کا نفس جو ہے نا امن و سلامتی کا پیکر ہوگا، تب جا کر وہ اس طرح سمجھیں خودی ایمان کے مترادف ہوتی ہے، پھر ہر کسی کو امن دیتا ہے، ہر کسی کو محبت دیتا ہے۔ اقبال فرماتے خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے۔ اگر انسان کہ ہاں خودی کا معیار آ جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس ایک ندرت اور جدت آ جاتی ہے، ایک نکھار آ جاتا ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے، دن بدن وہ ایسا سمجھیں وہ اچھائی کی طرف جو سفر کرنا شروع کرے گا، اور اس کے بعد ندرت آ جاتی ہے، ایک انوکھا پن آ جاتا ہے۔ خودی یقین کی گہرائی کا نام ہے۔ اقبال فرماتے ہیں جب انسان کو معرفت نفس ہو جاتی ہے تو اس طرح سمجھیں اس کے پاس یقین کی گہرائی کامل، اس کے پاس یقین آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ خودی سوز و حیات کا سرچشمہ ہے اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں پھر خودی سوز و حیات کا، پھر انسان کے پاس درد ہمدردی آ جاتی ہے، اس کے پاس نئی زندگی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ وہی بات کی نا کہ پھر انسان کے پاس ذوق تخلیق کوئی کریشن کا ایک ذوق جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز کریٹ کرتا ہے لوگوں کے لیے، اچھا لکھتا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے فائدہ لیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو خودی کی معرفت ہو جاتی ہے۔ اگر خودی کی معرفت نہ ہو تو ذہن مفلوج ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو سائیکو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب سائیکو لیول کم ہو جاتا ہے تو وہ پھر انسان تخلیق نہیں کرتا، پھر آگے فرماتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ خودی ہے تو شاہی، نہ رہی تو روح شاہی۔ اگر انسان کی خودی ہے تو وہ انسان سمجھے بادشاہ و سلطان ہے، اگر نہ رہے تو پھر انسان تباہ و برباد ہے، پھر تباہی بربادی اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کل جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاؤں۔ دیکھیں خودی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ خودی ہے جو انسان اپنی خودی ڈیولپ کر اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، وہ بندہ خوددار بھی بن جاتا ہے، خود اعتمادی بھی اس بندے کا حصہ بن جاتی ہے، وہ اللہ پر بھی کامل توکل رکھتا ہے، وہ خود اعتماد ہو جاتا ہے، اتنی توکل آ جاتی ہے، پھر وہ اپنی اس خودی کے بیس پر جو ہے نا اپنا مقام بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا داری کے لیے دنیا داروں کی خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور ان دنیا داروں کے دروں پر جا کر ایک اپنا مقام بناتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں کہ مال و حشمت کے تحت اپنا ایک مقام بناتے ہیں، یا ان کے قریب قرب اختیار کر کے مقام بناتے ہیں کہ میں فلاں اس بندے کے پاس بیٹھا ہوں کہ میرا یہ مقام ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی مال و دولت کی حشمت کی خاطر اپنا ایسا مقام بناتے ہیں، امیروں کے دروں پر جا کر اپنا مقام بناتے ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ فقر میں ہو شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کا ہے کیا ہے۔ خراج کہتے ہیں امیروں کو کہتے ہیں، امیروں کے در پر جا کر وہ اپنا مقام بنانا، اپنا کثری کا مقام بنا، سلطانی بادشاہی کا مقام بنانا، یہ کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ اقبال فرماتا ہے ہر کوئی تمنا کرتا ہے، ہر کسی کی یہ ڈیزائر ہے کہ میں کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں، اعلیٰ منصب پر پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، لیکن ہاں تو جس مقام پر فائز ہونا چاہے اپنے خودی کے بلبوتے پر فائز ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم
خراج کے چوکھٹ پر جا کر ان کی چاپلوسیاں کر کے، اور جس طرح سیاسی حکمرانوں کے دروں پر جا کر ایک اعلیٰ منصب لینا، ایک اسٹیج لینا اور خود کو کہنا کہ یہ میری سروری ہے، یہ میری کیسری ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں اقبال نے کیا کہا کہ خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ اگر آپ کی آپ خودی مر رہی ہے، آپ خودی کو موت ہو رہی ہے، تو ایسا سمجھیں وہ سروری کچھ نہیں۔ آپ خودی جہاں زندہ ہو تبندہ ہو، اقبال فرماتے ہیں آپ کی خودی زندہ ہو تبندہ ہو، اس خودی کے بیس پر اگر آپ کوئی مقام پیدا کرتے ہو، کوئی سروری پیدا کرتے ہو، اصل یہی مقام ہے، اقبال فرماتے ہیں، بجائے آپ جو ہے نا خراج کے دروں پر جا کر آپ کوئی اعلیٰ مقام جو ہے نا حاصل کریں۔ اقبال فرماتے ہیں اب دیکھیں جو اقبال نے یہاں ایک بڑا آفاقی جو فلسفہ خودی کا دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اقبال نے کہا ہو اگر خود نہ گرو، خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خود نہ گرو، اپنی خودی کی تربیت کرنے والا ہو، اپنے نفس پر ہمیشہ جو ہے نگاہ رکھنے والا ہو، کیا ہے کہ یہ نفس برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ خود گر ہو، اپنے نفس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والا ہو، پھر خود گیر خودی اور خودی کو سنبھالنے والا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسٹیم ہو، تو اپنے نفس پر کنٹرول کرے، خود گیر بن جائے اپنی خودی پر، تو اس طرح سمجھیں اس کا پھر مقام بن جاتا ہے۔ پھر یہ ممکن ہے، اقبال کہتے ہیں کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے، پھر انسان کو موت بھی نہیں مار سکتی۔ وہ کیسے؟ یہ بہت خاص نقطہ ہے۔ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، شہداء کرام جو آئے ہیں، جتنے بھی صالحین کرام آئے ہیں، ان کی جو زندگیاں تھیں وہ اقبال کے اس شعر کے مصداق ہیں۔ آپ دیکھیں موتو قبل ان تموتو، جتنے بھی اولیاء کرام آج بھی زندہ و تبندہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو پہچان لیا، انہوں نے اپنی خودی کو جو ہے زندہ کر دیا، تو اس لیے وہ جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی وہ زندہ و تبندہ ہوتے ہیں، جس طرح انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین ہیں۔ آج بھی لوگ قیامت تک ان سے جو فیض اکتساب کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ خود نگر بھی تھے، خود گر بھی تھے اور خود گیر بھی تھے۔ اگر یہ اوصاف ہمیں آنے چاہیے، ہر وقت بندہ اپنے نفس پر جو ہے نا نگہبان رہے، خودی پر نگہبان رہے، کہا کہ مجھ سے غلط کام سرزد تو نہیں ہوتا۔ ہاں اگر غلط کام صادر ہو رہا تو کوشش کرے کہ بندہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے یہ جو نگاہیں دی ہیں، ان نگاہوں سے کوئی کیا کہتے ہیں کہ غلط کاموں کی طرف میرا رجحانات تو نہیں ہوتے، یہ نگاہ غلط چیزوں کو دیکھتی تو نہیں، یہ کان اللہ نے دی ہیں کہ ان کانوں سے کوئی میں غلط چیزیں سنتا تو نہیں، جو سماعت کرتا ہے اچھی سماعت کرے۔ یہ بندہ پھر خود گیر ہے، خود نگر ہے، خود گر ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ کیا ہے؟ خود نگر ہے۔ اگر بندہ شرمگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے قلب و اذہان کی حفاظت کر رہا ہے، دماغ کی حفاظت کر رہا ہے، تخیلیات کی حفاظت کر رہا ہے کہ میرے خیالات اچھے ہیں یا پازیٹیو ہیں، برے ہیں یا کیا ہیں، جب بندہ خود نگر ہو جاتا ہے تو اس طرح سمجھیں انسان کی جو خودی ہے نا وہ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اب مختصر بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اقبال رحمۃ اللہ کے ضرب کلیم کے حوالے سے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے جس خودی کا تصور دیا اس کے چند پہلو یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں یہ کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں جو خودی کا جو بھید ہے، جو راز ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب ہے۔ اگر تم اپنے اندر اس راز کو پانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اس خودی کے راز کو پہچانو، تب تمہارے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، خود داری بھی پیدا ہوگی، اور خودی کی وہ یقین کی جو کیفیت ہے وہ بھی پیدا ہوگی۔ پھر بندہ اس کیفیت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ خود شناس ہو جاتا ہے، پھر سیلف ریکوگنائزیشن بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی جو ہے تلوار کی طرح تیز ہے، تلوار کی طرح تیز ہے۔ اگر پہچان ہو جائے تو پھر بندہ اس خودی سے پھر کیا کرتا ہے؟ تمام جو ہے جو رذیل اخلاق ہوتے ہیں اس کو پھر بندہ قتل کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو قتل کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدائے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر دور میں براہیم کی تلاش ہوتی ہے، ہر دور میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا بت خدا ہوتے ہیں، صنم خدا ہوتے ہیں، لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ وہ بت صرف ان صنم خداؤں میں جو ہے نا مزین تھے، لیکن آج کے جو بت ہیں انسانی من میں، انسان کے جو ہے تن میں، یہ بت جو ہے سج چکے ہیں، نفسانی خواہشات کے بت، نفسانی رجحانات کے بت، شہوات کے بت، اساش و اشرت کے بت،
ان بتوں کو اگر پاس کرنا چاہیے تو ہر دور میں کسی نہ کسی ابراہیم کی تلاش ہے، کوئی ایسا ابراہیم ہو تاکہ اس بتوں کو جو ہے پاس کرے اور لا الہ الا اللہ کی ضرب سے وہ تمام بت جو ہے گرا دے۔ اور یہ دور بھی اس ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ابراہیم آتا ہے جو تمام بتوں کو پاس کرتا ہے۔ ایک بار فرماتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اے بندے تو نے اس دنیا میں آ کر متاع غرور کا، تکبر کا تم سودا کر بیٹھا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ فریب سود و زیاں، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اس ضرب سے، اس متاع غرور کا جو سودا ہے اس کو پاس کر دے، ایک اچھا سودا کر لے، وہ سودا جو تمہارا سودا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مطابق ہو، سیرت کے مطابق ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ ہاں کہ وہ سودا تو کر لے گا تو پھر تیرا سارا کاروبار، سارا تجارت، بزنس جو ہے وہ ساری عبادت ہے۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اگر تمہارے یہ جو تمام مال ہے، دولت ہے، دنیا، یہ تمام جو آپس میں رشتے ہیں، اگر یہ سارے تمہارے دنیا کی خاطر ہیں تو یہ سارے وہم و گمان ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر تو نے یہ رشتہ و پیوند اگر آپ نے کیے ہیں، یہ مال و دولت ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں یہ خرچ کروں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے خرچ کروں، تو پھر یہ بتانے وہم و گما نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے برعکس اگر تو یہ مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، یہ رشتہ و پیوند بناتا ہے، تو پھر یہ بتانے وہم و گما ہیں، یہ سارے بت ہیں، وہم ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سارے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اصل جو دولت ہے وہ تمہاری خدا شناسی ہے، خدا شناسی اور خود شناسی ہے۔ ایک بار فرماتے ہیں خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، کہ یہ جو ہماری عقل ہے یہ زمان و مکان کی ایک زنجاری، یعنی اس میں زنجیر میں جکڑ چکی ہے۔ نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ، کوئی زمانہ نہیں رہتا، کوئی مکان نہیں رہتا، فقط لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اپنی خودی کو بنا لے تاکہ تمہاری عقل جو ہے نا ایک حسین عقل، اچھی عقل بن جائے۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال ابدی پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، کوئی بھی لمحہ جو ہے نا کسی چیز کا پابند نہیں رہتا، ہر وقت ہما وقت چاہے باہر ہو یا خزاں ہو، لا الہ الا اللہ کا نغمہ اپنایا جائے۔ اگر بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کی کاروبار میں رزق حلال کار فرما ہو۔ اگر بندہ کسی سے گفتگو کرتا ہے، گفتگو اچھی ہو، پازیٹیو ہو، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، تو یہ سارا جو نغمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر لا الہ الا اللہ کی ضرب سے سارے بت قتل کیے جائیں گے، پاس کیے جائیں گے، تب جا کر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، پھر حقیقی معنوں میں آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہوگی۔ ایک بار فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ جماعت کی آستینوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے افراد ہیں، اور بہت ساری جماعتوں میں تاریکیاں ہیں، اندھیرا پن ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے صراط مستقیم کا حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے ان تمام جماعتوں کے آستینوں سے میں تاریکی کو ختم کر دوں، اس اندھیرے کو ختم کر دوں، اس غفلت کو ختم کر دوں جس غفلت نے ہمیں جو ہے تاریکی میں دھکیل دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تمام جو بت ہیں یہ غیر اسلامی و تمدن کے بت جو ہمارے سینوں میں مزین ہیں، نفسانی خواہشات کے بت، میلانات و رجحانات کے بت، عیاش و عشرت کے بت، اور نام نہادی کے بت، جتنے بھی بت ہیں، ایک بار فرماتے ہیں کہ دنیا کی زینتوں کے جو جتنے بھی بت ہیں یہ سارے کیا ہیں، یہ اس طرح سمجھے سانپ ہیں، انسان کو جو ہے کھاتے جاتے ہیں، انسان کو قتل کرتے جا رہے ہیں، لیکن انسان کو علم نہیں۔ آپ دیکھیں نا اقبال نے فرمایا تھا کہ جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افرنگ، جو دانش افرنگ ہیں جو مغرب کے ہیں وہ بے روشنی جی سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ بغیر روشنی کے جی نہیں سکتا، ان کے لیے روشنی ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب تک بندہ اس مغرب کی آسائش و اشر سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک، اور تمام ان بتوں کو نفسانی خواہشات کو پاس نہیں کرے گا، اس وقت تک اس بندے کا مقام نہیں بن پاتا۔ مقام تب بنے گا جب بندہ حقیقی معنوں میں اپنی خودی سے جو ہے کیا کہتے ہیں معرفت حاصل کرے گا، اور معرفت حاصل کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے گا۔ یہ اقبال کی خودی ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تیری خودی میں طوفان کیوں نہیں، تیری خودی مسلمان کیوں نہیں، ابد سے شکوہ تقدیر جزداں، تو خود تقدیر جزداں کیوں نہیں۔ جہاں قرآن مجید میں تقدیر الہی کا حکم ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے، وہاں تدبیر کا بھی حکم ہے، تو بندہ اپنی تدبیر سے، اسٹرگل سے، جدوجہد سے جو ہے اپنی خودی کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ ایک اپنا مقام بنا سکتا ہے۔
اگر یہ خود ہی انسان کی ڈیولپ ہو جائے پھر اس طرح سمجھیں معاشرے کے لیے پھر انسان لیڈرشپ کا جو ہے وہ رول ادا کرتا ہے، پھر لیڈرشپ کوالٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے، پھر بندہ ہر کسی کا خیر خواہ بن جاتا ہے، پھر ویلفیئر کے کام سر انجام دیتا ہے، لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے سوچتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کی فکر کا جو معیار ہوتا ہے وہ انسان کی خدمت اور اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے کا جو ہے نا کیا پیکر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تصور خودی سے جو ہے نا معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی خودی کو اچھی طریقے سے ڈیولپ کر سکیں، ایک اچھے معیار پر جو ہے قائم ہو سکیں، تاکہ انسان اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر اپنے مقام کو، اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پہچان سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔